جنہیں ہم انیبلنگ کہتے ہیں یا نوازشیں کہتے ہیں، یہ فیملی خوشی سے نہیں کرتی، مجبوری سے کرتی ہے. یہ ایک ایڈجسٹمنٹ ہے، بلکہ اس کو میل ایڈجسٹمنٹ کہا جائے گا کہ فیملی کوشش کرتی ہے کہ کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پہ معاملات کو ایسے چلائے جائے کہ گھر میں امن رہے اور کچھ فنکشنالٹی باقی رہے. لیکن اس سے جب کام نہیں بنتا اور مریض کا جو نشے کی بیماری کا سلسلہ ہے وہ آگے بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، تو گھر والے کبھی کبھی پھر بہت غصہ بھی کرتے ہیں اور اس کو وہ تانے طنز یا بری بری باتیں بھی کہتے ہیں، کیونکہ تاریخ انسانی ان واقعہ سے بھری پڑی ہے کہ دوسرے انسانوں کو مینج کرنے کے لیے یا بدلنے کے لیے ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے، شرم دلائی جاتی ہے. تو اس کا نتیجہ تو ویسے کبھی مثبت نہیں نکلا، لیکن یہ بڑی پرانی حکمت عملی ہے اور عام طور پر ٹرائی کی جاتی ہے. اس سے کو وقتی طور پر صورتحال دو طرح سے سامنے آتی ہے. ایک تو کچھ مریض جو ہیں وہ سامنے نشہ کرنے کی بجائے اپنی اس ایکٹیویٹی کو پس پردہ لے جاتے ہیں کہ فیملی کو پتہ نہ چلے اور وہ اپنا نشے کا دھندا جاری رکھتے ہیں. دوسرے وہ مریض ہوتے ہیں کہ جب ان کو بے عزتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو پھر وہ کھل کے سامنے آ جاتے ہیں کہ اچھا پھر جو کرنا ہے کر لو، میں تو کروں گا. تو یہ جو کبھی نوازشیں اور کبھی غصہ کرنا یا مار پٹائی کرنا یا سختی کرنا، یہ ساری چیزیں مل کے گھر کی فضا کو بیمار کر دیتی ہیں اور پورے گھر والے پھر روگی ہو جاتے ہیں، تکلیف میں ہو جاتے ہیں. ایسے میں کوئی جب حادثہ ہوتا ہے تو پھر سب مل کے طے کرتے ہیں کہ اس کو کوئی علاج میں لے جاتے ہیں. تو یہ پین ڈریون چیز ہوتی ہے، یہ درد سے پیدا ہونے والی صورتحال ہے اور اس میں کوئی لمبی پلاننگ نہیں ہوتی. اور یہ ایک چھوٹی سی سچویشن جو کریٹ ہوتی ہے، جو سب گھر والوں کو نئے سرے سے ایک پہلے سے بڑھ کے تکلیف ملنا شروع ہوتی ہے، تو وہ علاج کے لیے رابطہ کرتے ہیں. اور اس رابطے میں ان کے نظریہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ مریض نشہ چھوڑ دے. بہرحال انہوں نے کبھی مریض کے حوالے سے یا اپنے پیارے کے حوالے سے خواب تو دیکھے ہوتے ہیں، لیکن وہ خواب آہستہ آہستہ ٹوٹ چکے ہوتے ہیں. اب ان کو قرین قیاس نظر نہیں آتا کہ ان کا پیارا جو ہے وہ زندگی میں بہت کچھ کر پائے گا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ نشہ ہی چھوڑ دے کافی ہے تو پھر اتنا ہی کافی ہے. وہ یہ توقع نہیں رکھتے کہ وہ اپنا جو صحیح کردار ہے خاندان میں یا سوسائٹی میں ادا کرے گا. تو جب لوگ عام طور پر علاج کے لیے آتے ہیں تو وہ صرف یہ سوچ کے آتے ہیں کہ ہماری کسی طرح تکلیف دور ہو جائے، اور اس میں ان کا جو مرکزی فوکس ہوتا ہے وہ اس بات پہ ہوتا ہے کہ یہ نشہ چھوڑ دے. اس سے آگے کی سوچ یا آگے کی منصوبہ بندی ان کے ذہن میں نہیں ہوتی، جو کہ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ انسانوں کو دو چیزیں موٹیویٹ کرتی ہیں. ایک تو تکلیف جس سے کہ وہ دور بھاگتے ہیں، اور دوسرا پلیئر یا مزہ یا کامیابی یا کوئی فائدہ، کوئی منافع جس کی طرف وہ جاتے ہیں. تو انسان جو ہے وہ انہی دو چیزوں سے موٹیویٹ ہوتا ہے، اور نشے کا مریض بھی انہی دو چیزوں سے موٹیویٹ ہو رہا ہوتا ہے. اس کی کوئی اندرونی تکلیفیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ نشہ کرتا ہے، اور پھر وہ پلیئر سیکھ کرتا ہے کہ میں نشہ کروں گا تو مجھے مزہ ملے گا. تو یہ سلسلہ پھر کئی سال تک جب چلتا رہتا ہے. ریکوری صرف نشہ چھوڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ رویوں کو تبدیل کرنا، عادتوں کو سیکھنا، ذمہ داریاں، رشتے نئے سرے سے نبھانے کا نام ہے. تو فیملی کو یہ ویژن دینا بہت ضروری ہے کہ صرف نشہ چھوڑنا ہی ہمارا الٹیمیٹ گول نہیں ہے. یہ تو آپ سمجھ لیں کہ ایک پہلی شرط ہے ایک اچھی زندگی کی شروعات کی. تکلیف سے جو موٹیویشن آتی ہے یہ بہت وقتی ہوتی ہے، لیکن کسی اچھے منصوبے سے جو موٹیویشن آتی ہے، کسی قابل قدر چیز کی طرف جب انسان بڑھنا شروع کرتا ہے تو اس سے جو موٹیویشن آتی ہے وہ مسلسل چلتی رہتی ہے. اگر آپ دیکھیں تو ایک 4 سال کے بچے کو جب ماں باپ لے کے اسکول جاتے ہیں اور پہلے دن جاتے ہیں تو ان کے اسی دن ان کے ذہن میں کوئی 18-20 سال کا منصوبہ ہوتا ہے، جو کہ اپنے بچے کے لیے وہ سوچتے ہیں کہ اسکول، کالج، یونیورسٹی، اور آخرکار یہ ڈاکٹر بنے گا یا CSS کرے گا یا یہ انجینئر یا وکیل بنے گا. تو اتنا لمبا منصوبہ ہوتا ہے جو کسی تکلیف کی وجہ سے پیدا نہیں ہوتا. اس بچے نے کوئی گھر میں گھر والوں کو تکلیف نہیں دی ہوتی، بلکہ وہ گھر کی رونق ہوتا ہے، گھر کو بہت خوشی دے رہا ہوتا ہے، لیکن وہ
اس کو اسکول چھوڑ کے آتے ہیں، حالانکہ وہ رو رہا ہوتا ہے اور وہ اسکول جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو موٹیویشن ہے کہ روزانہ چھوڑ کے آنا، روزانہ لے کے آنا، پھر گھر پہ ہوم ورک کرانا، پھر ٹیوشن رکھ کے دینا، تو جو بھی منصوبے اس طرح کے ہوتے ہیں جس میں کوئی ویژن ہوتا ہے، جس میں کوئی گول یا کوئی مقصد ہوتا ہے، اس میں اینڈ آپ ویو کر سکیں یعنی کہ یہ بہت آج دور ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل جب آپ کو روشنی نظر آتی ہے، تو یہ ہے وہ موٹیویشن جو بہت کارآمد ہوتی ہے. جبکہ نشے کے مریض کے علاج کے لیے بس یہاں تک ہی دیکھا جاتا ہے کہ اگر یہ نشہ چھوڑ دے، اور اکثر گھر والے جو نقشہ کھینچتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ جی بس نشہ چھوڑ دے تو ہم اس کو تخت پہ بٹھا کے صبح شام اس کو اچھے اچھے کھانے کھلائیں اور اس کی خدمت کریں اور اس کو خوش سر. رکھیں. اس کی ایک وجہ یہ ہے نا کہ ود دا پیسج آف ٹائم انہوں نے یہ چیز انکور کی ہوتی ہے کہ نشے کی وجہ سے ہی ہمارے تعلقات بھی خراب ہو رہے ہیں، گھر میں ہر وقت بے سکونی رہ رہی ہے. تو ان کے خیال میں اگر یہ نشہ چھوڑ دے گا باقی چیزیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی، حالانکہ ایسا نہیں ہے. باقی چیزیں پھر خود ٹھیک نہیں ہوتی. فیملی نے اپنے حصے کی ٹریننگ لینی ہوتی ہے کہ وہ کیسے حصہ ڈالیں ایک مکمل صحت مند زندگی جو اپنے پیارے کو دینا چاہتے ہیں. تو خود بخود تو ٹھیک نہیں ہوتی. دیکھیں اہل خانہ کو جو چیز سمجھ میں نہیں آتی، چونکہ انہوں نے تو کبھی نشہ نہیں کیا ہوتا، تو مریض کو جب تکلیف ہوتی ہے اور وہ نشہ کرتا ہے تو اس کو ایک جعلی خوشی ملتی ہے، جعلی راحت ملتی ہے. تو جب نشے کی بیماری کے علاج میں وہ نشہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ خوشی یعنی جعلی خوشی جو کہ وہ نشے سے حاصل کرتا رہا ہوتا ہے، اسے ریپلیس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ایک حقیقی خوشی میں، یا جسے ہم خوشحالی کا منصوبہ کہہ سکتے ہیں. تو وہ پھر بہت ساری چیزیں ہیں جو ڈیزائن کی جا سکتی ہیں. ایک فیوچر ویژن ہے جو پیشنٹ کو اور فیملی کو دیا جاتا ہے کہ جس سے ان کی موٹیویشن بھی آگے بڑھتی رہے، اور حقیقت پسندی کو سامنے رکھتے ہوئے، اس مریض کے خاص حالات کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کی سکت اور طاقت اور قابلیت کو سامنے رکھتے ہوئے، اور فیملی کے ماحول کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے فیوچر کو ری ڈیزائن کیا جا سکتا ہے.